الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد والا. سورہ مبارکہ آل عمران آیت 132. اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت کے نزول کے بارے میں صحیح تصور وہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، اور غلط تصور ہر وہ تصور ہے جو قرآنی تصور کے علاوہ ہو، کیونکہ حق ایک ہوتا ہے، باطل کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. سچ ایک ہوتا ہے، جھوٹ 1000 طرح کا ہو سکتا ہے. قرآنی تصور نزول رحمت کا اور وہ تصور کہ جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں موجود ہے بالکل ایک دوسرے سے مختلف چیزیں. عام طور پر ذہنوں میں کیا تصور ہوتا ہے، اور ہم جو جملے بولتے ہیں وہ جملے بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں اللہ کی رحمت کا تصور ہے وہ کچھ اور ہے، قرآنی تصور کے علاوہ کچھ اور ہے. آپ اگر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے جو میں نے کہا ہے وہ کرو گے تو میری رحمت نازل ہوگی. اور ہم کیا کہتے ہیں، جہاں پر ہم اپنی ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے وہ نہ کریں، ہم کہتے ہیں اللہ رحم کرے. یہ بالکل دو برعکس چیزیں. مثلا خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم کوشش کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے راستہ کھول دے گا. یہ راستہ کھل جانا، راستہ پیدا ہو جانا، مشکلات سے نکلنے کا، یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کی شرط کیا ہے؟ کوشش. اب ایک بندہ وہ کوشش نہیں کرتا، اس سے کہتے ہیں کیوں تم کچھ نہیں کر رہے؟ کہتا ہے اللہ کی رحمت کے انتظار میں. وہ کسی نے کہا اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اس امید پہ ساری عمر چھپر تلے گزاری ہے. اس کو یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ نے چھپر پھاڑ کے دینا ہے، لہٰذا یہ چھپر کے نیچے بیٹھا رہا. کب چھپر پھٹے گا اور کب وہ اللہ کی رحمت مجھ پر نازل ہوگی. ایسے نازل نہیں ہوتے. آپ دیکھیے، اگر فلسطین کو نجات مل جائے اسرائیل سے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کشمیریوں کو نجات مل جائے ہندوستان سے تو یہ اللہ کی رحمت ہے.
موجودہ صورتحال نہ کشمیر کی نہ فلسطین کی رحمت والی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ثبوت دے رہا ہوں آپ کو تاکہ کانسیپٹ واضح ہو. تصور، غلط تصور ختم ہو جائے، صحیح تصور پیدا ہو. اللہ کی رحمت کا صحیح تصور انسان کو محنتی بناتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے نزول کا غلط تصور انسان کو کامچور بنا دیتا ہے، سست بنا دیتا ہے، کاہل بنا دیتا ہے. اور اللہ اور رسول نے اور اہل بیت اطہار نے جو مومن کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں اس میں کاہلی، سستی اور کامچوری کا گزر نہیں ہے. مومن یعنی محنتی، مومن یعنی مرد میدان، نہ کہ خود کچھ نہ کرے، گھر بیٹھ کے بد دعائیں کرے. تو فلسطین اور کشمیر کی بات کر رہا ہوں. یا اللہ کشمیریوں پر رحم فرما، یا اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما. لیکن ہو رہا کچھ نہیں ہے دعاؤں سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کچھ کرو گے تو میں رحمت نازل کروں. جو تم نے کرنا ہے وہ نہ کرو. تمہیں تو ڈر لگتا ہے، تم تو مرد مجاہد نہیں رہے، مرد میدان نہیں رہے، اور پھر شکوہ تم اللہ سے کرتے ہو. بقول اقبال کے اللہ سے جو شکوہ کیا ہوا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ شکوہ ہے لیکن بیجا ہے کہ تم نے جب تمہیں جو کہا گیا تھا تم نے کرنا چھوڑ دیا، تم مرد میدان نہ رہے، تو ہم نے دنیا ان کو دے دی جو مرد میدان تھے، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے ریسرچ کی، ان کو دے دی دنیا. چونکہ ہمارا قانون یہی ہے. آپ مجھے بتائیے، اگر ایک طرف میزائل ہو، پیش رفتہ ترین جیٹ ہو، فائٹر جیٹ ہو، بہترین اسلحہ ہو، اور دوسری طرف صرف پھونکے ہو، پڑھ پڑھ کے پھونکنے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والوں کو شر سے پناہ مانگی گئی ہے قرآن میں. تو کون جیتے گا، میزائلوں اور جیٹس والا یا پھونکوں والا؟ جی، بعض لوگوں کے ایمان ایسے ہیں، کہتے ہیں پھونکوں والے جیتے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سارے پاکستان کے دم درود کرنے والے ان کو اکٹھا کیجیے اور ان سے کہیے کہ پاکستان کا جو بجلی کا گریڈ ہے، بجلی کا جو سسٹم ہے، آپ سب مل کر اس میں پھونک مارے تاکہ کبھی پاکستان میں بجلی کی کمی نہ ہو، برکت ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو بہت کچھ بدل گیا ہوتا. آج وہ مسلمان جن کے پاس کعبہ ہے، وہ مسلمان جن کے پاس مدینہ ہے، وہ مسلمان جن کے پاس مقدس مقامات ہیں، ان سب مقدس مقامات پہ ہونے والی دعائیں اسرائیل کے خلاف رنگ کیوں نہیں لاتی، نتیجہ کیوں نہیں دیتی؟ آپ کا کیا خیال؟ لوگوں نے کہا جی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کتنے جہنمی ہیں؟ 72، کیونکہ ایک ہی بچانا ہے. 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو فرقہ
بنا کر خوش ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا اے رسول جن کو فرقے بننے کا شوق ہے تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں کہا جس کو بھی امت بننے کا شوق نہیں ہے، فرقہ بننے کا شوق ہے، فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر لیا اور گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے نہیں ہیں کسی اعتبار سے۔ یہ قرآن، آپ ان میں سے نہیں ہیں کسی اعتبار سے بھی، یعنی آپ کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، جو فرقہ بن کے خوش ہے، ادھر سارے خوش ہیں، تبھی معاشرہ جہنم بھی بنا ہو۔ اسلام محبتوں کا پیغام لے کے آیا تھا، یہاں نفرتوں کا زہر پھیلا ہو۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس سے گزرا بڑا لعنت دیا، اور آپ کو پتہ ہے لعنت کا اصول کیا ہے؟ اگر انسان کسی پہ لعنت کرے اور وہ قابل لعنت نہ ہو تو وہ لعنت بھیجنے والے پر گائیڈڈ میزائل ہے لعنت اللہ کا، واپس آ جاتی ہے جس نے کی ہوتی ہے۔ جو کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو وہ کہنے والا کافر ہو۔ تو حدیث ہے جی کیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے۔ تو اسرائیل کے خلاف تو یہ 73 کے 73 جتنے بھی ہیں سب بد دعائیں کرتے ہیں، تو چلو 72 تو دوزخی ہیں، وہ جو 1 جنتی فرقہ ہے اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ جنتی کی دعا قبول ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے صرف دعا کرنا رکھا نہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس ماچس ہو، آپ اندر سے ایک وہ تیلی نکالیں اور رگڑیں، آگ جل جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ جہاں پہ آپ نے اس کو رگڑنا ہے وہ گیلی ہو، آپ رگڑ 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 کے خراب کر دیں اس کو، وہ آگ نہیں جلے گی، کیونکہ آگ کے جلنے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کچھ چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے۔ ہونا کس کا ضروری ہے؟ وہ تمام چیزیں، آپ کا ہاتھ ہو، آپ کا ارادہ ہو، آکسیجن ہو، یہ گری نہیں جا سکتی۔ ہم سمجھتے صرف ماچس کو ہونا ضروری ہے، اتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جن کو گننے بیٹھے تو باقی مجلس پوری اسی میں گننے میں لگ جائے گی، نہیں بات نہیں بنی۔ بہت کچھ ضروری ہے تب ماچس جلے گی، لیکن ایک اور چیز جو ضروری ہے، کچھ چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسرائیل سے فلسطینیوں کی نجات کے لیے مسلمانوں کا بزدل نہ ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کا صرف گھروں میں بیٹھ کے یا کعبے کے پاس یا مقامات مقدسہ میں کہیں بھی وہاں پہ صرف بد دعائیں نہ کرنا ضروری ہے، عمل ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم رسول اللہ سے افضل نہیں ہیں، ہم مولا علی سے افضل نہیں ہیں، ہم امام حسن و امام حسین سے افضل نہیں ہیں۔ جب ان کو جنگ کے لیے میدان میں جانا ضروری ہے تو میں اور آپ بد دعائیں کر کے چیزوں کو، دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے مجھے بسم اللہ پہ بڑا یقین ہے، بسم اللہ پڑھ کے جو میں پی جاؤں برکت ہوگی، بسم اللہ پی کر نیلا طوطا کھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نیلے طوطے کے کام میں تو برکت ہوگی بسم اللہ سے، کہ اندر جا کر انسان کا بیڑا غرق کر دے۔ بسم اللہ پڑھنے سے زہر تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ زہر
کے اندر جو تاثیر ہے، اس دنیا کی سب چیزیں اور ان کے اندر تاثیر رکھنے والا اس کائنات کا خالق ہے۔ انسان کشف کرتے ہیں، انسان بناتے نہیں ہیں۔ انسان کیا کرتے ہیں؟ کشف کرتے ہیں چیزوں کی خصوصیات کو، یا ملا کر اور کوئی چیز بنا لیتے ہیں۔ اندر خصوصیات ایجاد نہیں انسان کر سکتا، کوئی بڑا سے بڑا سائنسدان، وہ اللہ نے ازل سے رکھ دی ہے۔ ہاں انسان تجربات کر کے جوڑ کے ملا کر ڈسکور کرتا ہے، انکشاف کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ ساتھ والا کہے گا یہ ساری چیزیں مجھے دے، میں بھی کروں گا تو ہو جائے گا۔ انسان وہ نہیں کر سکتا جو صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جن کاموں کے لیے اللہ نے باہر نکلنا اور محنت کرنا اور زحمت اٹھانا، حتیٰ کہ گولی کھانا، گولیوں کے سامنے جانا، میدان جہاد میں جانا، جن کاموں کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے، ان کاموں کو 1.5 ارب نہیں، 2.25 ارب نہیں، 10 ارب ہو جائے نا مسلمان اور سارے مل کے دعا مانگے، اللہ کا قانون قرآن کہتا ہے تبدیل نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی ذمہ داری ادا نہ کر رہا ہو، یہ جو کہتے ہیں نا، اور روایات ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، کام چور کی نہیں بدلتی۔ اللہ نے دنیا کام چوروں کے لیے نہیں رکھی، محنت کرنی۔ حدیث میں لولا المشقۃ لساد الناس كلهم، اگر محنت اور مشقت نہ ہوتی شرط تو سارے لیڈر ہوتے، ہر کام کے سارے چیمپئن ہوتے، ہر کام میں سارے ٹاپ پر ہوتے، لیکن ٹاپ پر جانے کے لیے اللہ نے محنت اور زحمت راستہ بتایا ہے۔ جو محنت کرے گا وہ ٹاپ پر ہوگا۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں مار کرنے والا میزائل دم درود سے بن سکتا ہے؟ جی نہیں بن سکتا۔ وہ جو راستہ اللہ نے بتایا ہے، اس کا جو مشخص کیا ہے، وہ راستہ ہے۔ یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے نا، دین الگ دنیا الگ، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، یہ شیطان نے کروائی۔ ہم میں سے اکثریت کے ذہن میں یہ تصور ہے، جملہ مشہور آپ نے سنا ہوگا، اور یہ دین کے ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی دین کی خلاف ورزی کر رہے، دنیا یعنی دین کی خلاف ورزی۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی دنیا دین کے سائے میں ہوتی ہے، جو کہے نا کہ کوئی ڈنڈی مار کے، کوئی چیٹنگ کر کے کیسا صرف دین سے گزارا نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ دنیا بھی کب کہتے ہیں؟ جب کوئی چیٹنگ کرنی پڑے۔ اور ہم نے معاشرہ ایسا بنا لیا کہ بہت مشکل ہو گیا چیٹنگ کے بغیر گزارا کرنا۔ تقسیم ہو گئی تھی، علوم کی تقسیم ہو گئی۔ مجھے نہیں یاد، میں نے گزشتہ سال جب توفیق ملی تھی آپ کے پاس آنے کی، یہ بات عرض کی ہے، نہیں کی بھی ہو تو تکرار کی ضرورت ہے۔ یہ جو تقسیم کر لی ہم نے، الگ کر دیا دین کو اور دنیا کو، اس نے ہماری تباہی، یہ تباہی کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک مثال یہ ہے کہ اگر میں مسجد جانے لگوں تو یہ اس کو میں دین سمجھتا ہوں، لیکن دکان پہ جاتے ہوئے دین نہیں سمجھتا۔ بچے کو اگر قرآن پڑھا رہا ہوں، میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ یہ دینی کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر میرا بچہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے، میرا بچہ فزکس پڑھ رہا ہے، بایولوجی پڑھ رہا ہے، میتھس پڑھ رہا ہے،
تو اس کو میں دین نہیں سمجھتا. آپ ایمانداری سے بتائیں سمجھتے ہیں دین؟ ہاں کہا جائے قریدا جائے پھر کہیں گے جی علم حاصل کرنا تو دینی کام ہے، لیکن ذہن میں یہ ہوتا نہیں. آپ نے کبھی سوچا بچے کو میں اسکول بھیج رہا ہوں اس کا مجھے ثواب مل رہا ہے؟ کیونکہ بچے کو اسکول بھیجتے وقت ہماری نیت اپنی اور اپنے بچے کی دنیا ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بچے کو جب ہم اسکول بھیجتے ہیں دین کی نیت سے نہیں بھیجتے، کیونکہ شیطان نے ہمیں بے وقوف بنا دیا. کیونکہ انسان کے بہت سارے کام صرف نیت کی اصلاح سے عبادت بن جاتے ہیں، نیت کی اصلاح سے. اور نیت کے خراب ہونے سے عبادتیں بھی منہ پر مار دی جاتی ہیں. اگر آپ یہاں پر نماز پڑھیں اللہ کے لیے اجر ہے، اور اگر یہاں پہ نماز پڑھیں کہ اتنے لوگ آتے ہیں چرچا ہوگا بڑا پکا نمازی ہے، یہ نماز منہ پہ مار دی. اللہ قیامت کے دن کہے گا جن کے لیے پڑھی تھی اجر بھی انہی سے جا کے مانگو. میں تو اس کو اجر دوں گا جس نے میرے لیے کام کیا تھا. توجہ فرما رہے؟ تو جس طرح، توجہ سے سنیے، جس طرح نیت بگڑ جانے سے عبادت نہیں رہتی، اسی طرح نیت صحیح ہو جانے سے، نیت خدا سے کنیکٹ ہو جانے سے، جسے ہم دنیا سمجھتے ہیں ہر وہ کام بھی دین اور عبادت شمار. میں بچے کو اسکول بھیج رہا ہوں، کیوں؟ میرا بچے کا مستقبل برائٹ ہوگا، بڑا روشن مستقبل ہو جائے گا، اور فلان ہوگا، یہ افسر. سب دنیا کی سوچ ہے، اس میں اللہ کہیں نہیں. باشعور اور بابصیرت مومن کون ہے؟ کہ جس کے خیال میں بچے کو پڑھانے کا ذہن میں جس کے خیال ہے، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہے علم حاصل کرنا واجب ہے، جہالت کو ناپسند کیا ہے اللہ اور رسول نے، اس لیے بھیج رہا ہوں بچے کو. یہ ہر روز جتنا ٹائم بچہ اسکول میں گزارے گا فرشتے آپ کا اجر لکھیں گے، جبکہ جب آپ دنیا کے لیے بھیج رہے ہو آپ کے لیے کچھ بھی اجر نہیں لکھا جا رہا. من کان یرید الدنیا، جس کا ارادہ دنیا کا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس میں سے اسے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ فقط نیت چینج کر دیتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، مانگتے بھی اللہ سے ہی ہے، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے. کچھ لوگ زبان سے نہ بھی کہیں، آرزو یہی ہوتی ہے جو دے دے دنیا میں نہ ملنے سے بہت پریشان ہوتے. مومن نہیں پریشان ہوتا، حقیقی مومن. ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. یہ جن کی نیت صرف دنیا میں لینے کی ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ دنیا ملے. یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ دنیا ملے. اللہ کہتا ہے جن کو فقط دنیا کی نیت ہے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ جو میں آیت پڑھوں گا یہ آپ سب کو یاد ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، قید لگاتے ہیں. نہیں کہتے یا اللہ دنیا میں دے دے، چنگا بھیڑا جو بھی ہو ساٹھی ہوگی تو دے سے، ٹھیک ہے نا، میں اس کے بعد مروں جیوں بس مجھے دے دے. یہ وہ ہے. لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ آتنا فی الدنیا، لیکن حسنہ،
ہمیں دنیا میں دے وہ دے جو بھلائی ہو ہمارے، لیکن صرف دنیا کے چکر میں نہیں، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھی وہ دے جو اچھائی ہے۔ اور سب سے بڑی نجات کون سی ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہ کامل دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہوں نے جو کمایا ہے دنیا میں ان کا آخرت میں بھی حصہ ہے۔ خلاق بھی حصے کو کہتے ہیں، نصیب بھی حصے کو کہتے ہیں۔ ادھر کیا کہا تھا؟ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کا کہتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہوں نے جو بھی کسب کیا ہے دنیا میں ان کا آخرت میں بھی حصہ ہے۔ توجہ فرما رہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ دیر نہیں لگائے گا، اللہ بڑی جلدی حساب کرے گا۔ اللہ بہت، جس کو جلدی سمجھ نہ آئے نا وہ ایک دفعہ پلٹ کے اپنی گزشتہ عمر کی طرف نگاہ دوڑائے اور سوچے کہ جلدی گزری ہے یا دیر میں گزری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کون کیا جملہ بولتے ہیں؟ اکثر بولتے ہیں یار پتہ ہی نہیں لگا، جب مثلا فرض کریں بابے مل کے بیٹھتے ہیں تو یار یاد ہے ہم جناب کھیلا کرتے تھے تو گلی میں تو یہ ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگا۔ واللہ سریع الحساب، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ کأنہم یوم یرونہا، اے رسول گویا کہ جب یہ اسے دیکھیں گے، یعنی قیامت کو، کأنہم یوم یرونہا، ایسا ہوگا، گویا ایسا ہوگا کہ جس دن یہ اسے دیکھیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، ان کو یوں لگے گا گویا وہ جو دنیا میں رہے تھے نا، یا ایک شام رہے تھے یا ایک صبح رہے تھے، اس سے زیادہ دنیا میں رہے ہی نہیں تھے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی حسرت شدید ہو کہ ایک شام گزارنے کے لیے ابدی زندگی جس نے تباہ کر لی، ایک شام گزارنے کے لیے، ایک صبح گزارنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے یہ سمجھاتا ہے کہ اتنی لمبی زندگی خراب کر لی اتنی مختصر سی لذتوں کے لیے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ۔ بہرحال واپس تقسیم، دین اور دنیا کی تقسیم باتیں نہیں۔ آپ اگر ارادہ کریں گے، اب یہ نیت سے فرق کیا پڑتا ہے؟ نیت بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں رزق کے حلال کمانے کی اور وہاں جا کے حرام خوری شروع کر دیں جہاں پہ کمانا ہے۔ نیت پھر انسان کے اعمال کو بھی سیدھا اور ٹیڑھا کرتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے اپنے کاموں کو اللہ سے کنیکٹ کر لیا تو آپ جن کاموں کو پہلے دنیا کے کام سمجھتے تھے اب وہ بھی دین کے کام۔ آپ کا صبح سے شام تک محنت کرنا تاکہ آپ رزق حلال کما سکیں، حدیث میں ہے عین عبادت ہے اور چھوٹی بھی نہیں۔ دیکھیں جہاد نفس، مثلا حرام کا چانس ہو، حلال میں پروفٹ مل رہا ہے 1000 روپیہ کسی چیز کو بیچنے کا، اور آپ کو کسی نے آگے کہا یہ 2 نمبر مال ہے یہ ہم سے لے لو سستا ہے، اس کے اندر رینج جو ہے نا تمہیں 2000 کی مل جائے گی، 1500 کی مل جائے گی۔ اب جو رزق حلال کی نیت سے آیا ہے وہ تھوک دے گا اس کو، لیکن جس کی دنیا کی نیت ہے، یہ نیت وہ ہوتی ہے کہ وہ ایکچولی کروا رہی ہوتی ہے کام، وہ نیت ہوتی ہے۔ نیت زبان سے کہنے سے نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ جس کا ارادہ حلال کا ہے وہ حرام کو پیچھے کر دے گا، جس کے ارادے دنیا کے ہیں فقط وہ کہے گا جی بسم اللہ لے آؤ، ٹھیک؟ جب دکان پہ لکھا ہوگا حاضر من فضل ربی، لیکن اندر
من فضل شیطان چل رہا ہوگا. یہ نیت ہے. ایک مثال مجھے نہیں معلوم کہ میں نے پہلے یہاں پر دی ہے کہ سمجھانے کے لیے، اور بڑی واضح مثال ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ مسجد بھیجتے ہوئے بچے کو دین کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن اسکول بھیجتے ہوئے دین کا تصور نہیں ہوتا. نہ ہم بچے سے کہتے ہیں کہ تو دین کیا سیکھ کر آیا، ہم دین سیکھنے بھیجتے نہیں وہاں، نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے. لیکن فرق کیا ہے قرآن پڑھنے میں اور فزکس پڑھنے میں؟ میں کہہ رہا ہوں دونوں عبادت ہیں. کیسے؟ قرآن میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا قول. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے قول میں آپ غور کریں، ثواب ملے گا آپ کو. تدبر در قرآن، تدبر غور کرنے کو کہتے ہیں، ثواب ملے گا. فزکس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، ہر سائنس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ ہر سائنس میں اللہ کے کیے ہوئے کام کو اسٹڈی کرتے ہیں. فزکس یہ جو مادی کائنات ہے، اس کے قوانین، مادے کے باہمی جو انٹریکشن ہوتا ہے، کیا قوانین ہے اس کے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، فلان فلان، یہ سب کچھ، کشتی کیسے تیرتی ہے، کوئی بھی چیز پانی میں کب تیرے گی اور کب نہیں تیرے گی، یہ قانون ہے. کیا چیز، کس چیز کو ہوا اٹھا لے گی اور اڑائے گی، اور کس چیز کو ہوا اڑنے ہی نہیں دے گی، زمین پر پھینک دے گی، اٹھنے ہی نہیں دے گی. یہ قوانین ہوا کے، پانی کے، آگ کے، یہ انسان نے بنائے جی، سائنسدانوں نے بنائے. کسی سائنسدان نے یہ کہا ہے کہ آج سے میں نے ہوا میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ اب یہ جہاز اڑائے گی. نہ، انسان نے دیکھا پرندے اڑتے، کیا مسئلہ ہے پرندوں کے ساتھ، کیوں اڑتے، اس کو اسٹڈی کیا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ذہن میں آ گیا ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، پر پھیلائے ہوئے اور پر بند کیے ہوئے. اب اللہ سوال کرتا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کون تھامے رکھتا ہے سوائے رحمان کے. یعنی اللہ بتا رہے ہیں یہ میرا ایجاد کردہ کام ہے جس نے ان کو تھاما. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو اچھی طرح دیکھنے والا. آپ دیکھ لیں، طول تاریخ میں دیکھ لیں، نہ کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا، نہ کبھی کر سکے گا. کرے گا بھی تو لوگ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، کہ جو کہے کہ مثلا میں نے فلان چیز کے اندر یہ تاثیر میں نے ایجاد کی ہے. سائنسدانوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کشف کرتے ہیں، موجود پہلے سے ہوتی ہے. یہ جو سلیکون چپ ہے، سلیکون کی چپ، ٹھیک ہے، اس کے اندر مثلا ڈیٹا محفوظ کرنے کی صلاحیت، جسے ہم ڈیٹا کہتے ہیں، یہ کسی نے ایجاد نہیں کی، یہ کشف کیا سب کچھ. اتنی چھوٹی سی ایک مادے کا ٹکڑا، سلیکون کا ٹکڑا، کتنی زیادہ تصویریں، کتنی زیادہ آوازیں، کتنی زیادہ ویڈیوز. اور جیسے جیسے انسان کا یہ انکشاف گہرا ہوتا جا رہا ہے، چیزوں کے سائز چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے پہلا کمپیوٹر دیکھا ہوگا ایک کمرے جتنا تھا،
کام تھوڑا سا تھا لیکن جسہ اس کا بہت موٹا تھا. اور ابھی آپ دیکھیں چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں لیکن ان کے کام زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب نئے نئے انکشافات ہیں. اور پھر ان انکشافات کو جوڑ کر ایک چیز بنا لیں. جیسے ہوتا ہے نا کئی دھاگوں کو, کئی رنگ کے دھاگوں کو پرو کر ایک نیا لباس بنا لیا جاتا ہے. سائنسدان ایجاد نہیں کرتے جسے ہم ایجاد کہتے ہیں, کیونکہ ایجاد کا معنی ہے وجود میں لانا. وہ چیزیں پہلے سے وجود رکھتی ہیں, وہ وجود نہیں لاتی, صرف جوڑ لیتے. جیسے بچے وہ بلاکس کو جوڑ کے گھر بنا لیتے ہیں, بلاکس موجود ہوتے ہیں. توجہ فرمائیں, ایک سلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ بنایا سارا کس نے ہے؟ اللہ نے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر فزکس اسی کائنات کے مشاہدے کا نام ہے, اگر کیمسٹری اسی کائنات کے اندر جو کیمیکل مواد ہے ان کے کیمیکل ریئیکشنز کو مطالعہ کرنے کا, اسٹڈی کرنے کا نام ہے, اگر بایولوجی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا نام ہے, یہ سارا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے عمل کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اللہ کے عمل میں غور کر رہے ہیں. تو اگر اللہ کے قول میں غور کرنا ثواب ہے تو اللہ کے کام میں, اللہ کے کیے ہوئے کام میں غور کرنا کیوں ثواب نہیں؟ جبکہ خدا نے خود دعوت دی ہے, جیسے قرآن میں غور کرنے کی دعوت دی ہے نا, اسی طرح اللہ نے اس کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی. کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور یہ رات اور دن کے منظم آنے جانے میں, لآیات لأولی الالباب, صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی غور کرو اس میں, دیکھو کیا چیزیں. کون ہے صاحبان عقل؟ الذین, عجیب ہے قرآن کی آیات کہ کیسے کنیکٹ ہیں یہ اللہ سے. صاحبان عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ کہ جن کو اللہ بھولتا ہی نہیں, کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوں. چونکہ انہوں نے جو چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے, اتنی عظیم ذات ان کے سامنے آ گئی ہے جو انہیں بھولتی نہیں. ہماری طرح چھوٹا سا اللہ نہیں ہے جس کو ایک معمولی سا پیر بھی فیصلہ بدلنے پہ مجبور کر دے, چھاڑ دے میرے مرید. ہمارے والا اللہ نہیں ہے. وہ اللہ ہے جس کو مولا علی نے نہج البلاغہ میں بیان کیا. وہ اللہ ہے جس نے خود اپنا تعارف قرآن میں کرایا کہ جس طرح یہ غور و فکر کرتے ہیں, چونکہ عظمت خدا کی, اتنی چھوٹی سی چیز بنانے والا, مثلا موبائل بنانے والا, لوگ تعریفیں کر کر کے تھکتے نہیں, جس نے یہ ساری کائنات بنا دی. ٹھیک ہے نا. تو جیسے جیسے یہ مشاہدہ کرتے ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ الذین یذکرون, ذاکر یعنی یاد رکھنے والا. ٹھیک ہے. یذکرون اللہ, اللہ کو یاد رکھتے ہیں, قیاما, کھڑے ہوئے, وقعودا, بیٹھے ہوئے, وعلی جنوبہم, اور پہلوؤں کے بل جب لیٹے ہوتے ہیں خدا کو یاد رکھتے ہیں. اور کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں. یہ تفکر, سسٹمائز تفکر کا نام سائنس رکھا ہے انسان. آسمانوں میں تفکر, ایسٹرونومی, فلکیات. یہ مسلمانوں کو اللہ نے تب دعوت دی تھی جب یورپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج وہ آگے نکل گئے. ٹھیک ہے. کمائی وہ کرتے ہیں اور جو بھیک ہمیں دیتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں اس میں سے. جو ٹیکنالوجی وہ استعمال کر کر کے ٹیشو پیپر کی طرح گندی کر دیتے ہیں, وہ کئی گنا مہنگے دام پر وہ ہماری طرف پھینک دیتے, اور ہم منتیں کر کے لے رہے ہوتے. ہم نے F-16 لینے تھے ایک دفعہ امریکہ سے. کبھی وہ کہتا تھا کہ دیں گے, پیسے لے لیے, بدماشی دیکھو.
پیسے لے لی، کہتا ہے کہ نہیں دیتا. تم وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گندی ہلدی کیوں تو ہلدی ہے، میں تیرے نہیں دیتا F16. ایسے بہانے بنا کے نہیں دے رہا. پھر خان بہادر کو خیال آیا، اس نے کہا F16 نہیں دے رہا، تمہاری اوقات نہیں ہے، کڑک لے لو. کڑک سمجھتے ہیں؟ گندم لے لو. پاکستان کو F16 کی جگہ گندم، وہ جو پاکستان خود مثلا اتنی گندم اگاتا ہے. یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اقبال کا شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کا قاضی کون ہے؟ اللہ. تقدیر کا حکم صادر کرنے والا. اس نے ازل سے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ اس دنیا میں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور ہونا ایسا جرم ہے جس کی سزا ہے کوئی بھی مار جائے آ کر. کوئی بھی گزرتا ہوا اس کا دل کرے چڑھ مار جائے منہ پر. ٹھیک ہے. وہ دیہات میں ایک چودھری جا رہا تھا اپنی چودراہٹ کے نشے میں مست، سرداری کے نشے میں مست. آگے سے کوئی بندہ گزر رہا تھا، اس نے کس کے چپیڑ مار دی اس کو. اس نے وہ اب کر تو سکتا ہے نا، کوئی چودھری آگے سے اور مسئلہ بن جائے گا. کہتے چودھری صاحب اور بھی تو بندے ہیں، مجھے کیوں مارا تم؟ اور مجھے نہیں پتا آپ کی پنجابی میں وہ ہے ہی نہیں. کہتا تو میرے پختہ چڑھ گیا سے، یعنی تو میری رینج میں آ گیا تھا رڈار میں، میں تجھے مار دوں. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جلوس آنے والا ہے انشاءاللہ. اس بحث کو ہم جاری رکھیں. یہ سب اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تب اس دنیا کی رحمتوں سے محروم ہو گئے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون میرا ازل سے یہی ہے. تمہیں میں نے رہنمائی کی لیکن تم کامچور نکلے، تو جنہوں نے محنت کی ان کو اس محنت کا نتیجہ بھی مل گیا. یہ مکمل دین. اس کی خرابی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جب امام حسین نے قیام کیا. نمازوں سے نہیں روکا جا رہا تھا، روزوں سے نہیں روکنے کا حکم دیا تھا یزید. سب عبادتیں ہو رہی تھی، لیکن وارث قرآن امام حسین جانتے تھے کہ اسلام جا رہا ہے. وہ اسلام جو رسول اللہ لائے ہیں، زحمت کیے، وہ اسلام جو قرآن بتاتا ہے، اس اسلام کو معاشرے سے نکالا جا رہا ہے. یہ رسمیں رہ جائیں گی چند عبادات کی شکل میں، اسلام نہیں رہے گا. یہ مسلمانوں کی جو آج پستی ہے، اس کی بنیاد وہی رکھی گئی تھی جب ان کو سربراہی امت کی نہ دی گئی جن کو اللہ سربراہ دیکھنا چاہتا تھا. جو دین دنیا، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، ہر علم میں باقیوں سے آگے تھے. جو کہتے تھے ہمارے جب تک ہم تمہارے درمیان ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھو. ان کو موقع ہی نہیں دیا. تو جن کو اللہ چاہتا تھا رہنمائی کرے اس امت کی، جب ان کو موقع نہیں دیا، پھر امت کی بھی گراوٹ کا جو پہیہ تھا وہ چلنا شروع. یہ جو آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن پڑھنے کے حوالے سے، قرآن سے جس ہستی کے ہم یہ فرش عذاب بچھاتے ہیں، وہ قرآن سے ہمارے تصور سے زیادہ جڑی ہوئی ہستی. شب عاشور جو مہلت لی تھی، امام نے فرمایا تھا میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں آج کی شب. ان میں سے ایک کام تلاوت قرآن تھا. اور اللہ نے حسین اور قرآن کے اس قرب کو ایسا قائم رکھا کہ سر اگرچہ تن سے جدا کر دیا گیا،
نوک نیزہ پر چڑھا دیا گیا، لیکن تلاوت قرآن پھر بھی جاری ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ میں حکم دیا، جب ان اسیروں کی پیشی ہو گئی دربار میں، تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر سارے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے اور اعلان کیا جائے یزید کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا تماشا کرو، ان کا تماشا کرو، اور یہ سر اکیلے نہ ہو، ان کی خواتین، ان کی بچیاں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلیں، اور ان سروں کو تاکہ دیکھتی رہیں۔ خدا جانے کیا بدلہ لینا تھا آل رسول سے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، آگے آگے شہداء کے سر ہیں۔ انسان جب تصور کرتا ہے، تصور نہیں کر پاتا، ہم سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ خدا جانے اس بی بی زینب نے بار بار کیسے اپنے بھائی کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا ہوگا۔ خدا جانے اس 4 سال کی بچی نے، جس کو اپنے بابا کے سینے کے سوا سونے کی عادت نہ تھی، اپنے بابا کے سر کو جب نوک نیزہ پر دیکھتی ہوگی تو خدا جانے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک راوی نے بیان کیا، زید بن ارقم صحابی رسول ہے، سنی کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے، نابینا ہو چکے تھے، کہتے ہیں میں کوفہ میں اپنے گھر کی بالائی منزل پر بیٹھا تھا، اچانک مجھے تعجب ہوا جب میرے کانوں میں نواسہ رسول کے قرآن کی تلاوت کی آواز ٹکرائی۔ امام حسین کا سر نیزے پر تھا اور آیات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے سمجھا ہے کہ اصحاب کہف کا وہ اتنا زیادہ کئی 100 سال سوتے رہنا وہ کوئی عجیب بات ہے؟ یہ آیت پڑھ کے حسین بتا رہے تھے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، نہ ان کا اتنا سونا لمبی مدت کے لیے کچھ عجیب تھا، اور نہ حسین کا قرآن کی تلاوت کرنا نوک نیزہ سے کوئی عجیب بات ہے۔ جب اس روایت کو پڑھتا ہوں تو ذہن میں تصور آتا ہے کہ عجب نہیں کہ جب اس بہن نے اپنے بھائی کی آواز سنی ہو، جب بی بی زینب نے سر حسین کو تلاوت قرآن کرتے سنا ہو، تو عجب نہیں بھائی سے ایک درخواست کی ہو کہ بھیا حسین، اگر اللہ کے اذن سے آپ کو کلام کی اجازت مل گئی ہے تو ذرا چند جملے اس 4 سال کی یتیم بچی سے بول لیجئے، اسے کچھ تسلی دے دیجئے۔ جب سے آپ سے جدا ہوئی ہے یہ بچی صحیح طرح سے سو نہیں پاتی، اور اگر کبھی تھک ہار کر اس کو نیند آ بھی جائے تو کبھی چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا نے کس کا قصور کیا تھا، کس نے میرے بابا پر یہ ظلم کیے، کیوں میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا، مجھے اپنے بابا کے سینے کے سوا نیند نہیں آتی۔ بھیا حسین چند جملے اس سکینہ سے بول دیجئے، اسے ذرا تسلی دے دیجئے، شاید کوفہ و شام کا باقی سفر کچھ آرام سے گزر جائے اس سکینہ کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین